بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ وحدت الوجود کے فلسفیانہ نقطہ نظر کے حوالے سے کہ یہ ایک نہایت دقیق، عمیق اور گہرا فلسفہ ہے۔ اٹ از ناٹ این ایزی فلاسفی ٹو انڈرسٹینڈ۔ عمومی طور پر اس فلسفے سے جو مفہوم سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور جو اصل مسلک ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا، اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس فلسفے میں انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے لوگوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اسے فلو چارٹ کی مدد سے یوں ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہمارے ہاں گروہ ہے اہل ظاہر کا۔ اہل ظاہر جو محض شریعت کے ظاہری پہلوؤں پر ہی فوکس کرتے ہیں، وہ باطنیت کو ترجیح نہیں دیتے۔ اہل ظاہر میں اہل حدیث گروہ بھی شامل ہے، اور دوسرا گروہ احناف کا ہے۔ اہل ظاہر اس فلسفے کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ہمہ اوست سے، پینتھیزم سے، اور احناف کا گروہ اس فلسفے کو انٹرپریٹ کرتے ہیں توحید وجودی سے۔ پین کہتے ہیں آل کو، تھیزم کا ورڈ تھیوس سے ہے، تھیوس کہتے ہیں گوڈ کو۔ پینتھیزم کا فلسفہ ایک خالص ہندو مت کا فلسفہ ہے۔ پینتھیزم سے یہ مراد ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میں خدا تعالیٰ کی ذات بذات خود موجود ہے، یعنی پینتھیزم ایوری تھنگ از گوڈ، یعنی ہر شے، ہر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ہی ایک جزو ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، اور یہ شرک کی عظیم ترین شکل ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے ذاتی اعتبار سے۔ یہ اصل میں پینتھیزم کا فلسفہ ہندو مت کے عقیدوں میں سے ہے۔ ہندو مت کے 6 فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے۔ توحید وجودی خالص توحید ہے، جو وجود کے اعتبار سے ایک بحث ہے، یعنی اہل ظاہر مذہب میں اور احناف میں محض ان دو مختلف انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب ایک فلسفے کو ہمہ اوست سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور اسی وقت دوسرا گروہ اسے توحید وجودی سے اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں، ان دونوں انٹرپریٹیشنز میں اختلاف کی وجہ سے ایک گروہ اسے شرک عظیم کہہ رہا ہے اور دوسرا گروہ توحید کہہ رہا ہے۔ کوئی بھی فلسفی جب اپنا فلسفہ پیش کرتا ہے تو وہ ایک ہی فلسفہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے، اس کی 2 مفہوم تو مراد نہیں ہو سکتے۔ شرک اور توحید ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص یا تو موحد ہے یا مشرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں ہی فلسفوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں۔ ابن عربی کا یا تو اس میں مسلک توحید وجودی ہے یا پینتھیزم ہے۔ کون سا مسلک ہے؟ پینتھیزم کو بھی الگ سے انٹرپریٹ کیا جائے گا، اور جو اصل مسلک ہے ابن عربی کا وہ توحید وجودی کا ہے۔ ذیل میں جو ایک وضاحت ہوگی وہ توحید وجودی کے حوالے سے ہوگی، اس کے بعد پینتھیزم کو ریپرزینٹ کیا جائے گا، اور پھر ایک تقابلی جائزہ ہوگا پینتھیزم کا اور توحید وجودی کا، تاکہ ان کے مابین فرق کو واضح کیا جا سکے۔ توحید وجودی کا جو فلسفہ ہے یہ البتہ اور بھی دیگر شخصیات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ منظم انداز میں اسے شیخ محی الدین ابن عربی نے ہی پیش کیا ہے۔ اس فلسفے کو لا موجودہ الا اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس کا یہ معنی ہے کہ حقیقی وجود صرف ایک ذات کا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ یعنی جب لا موجودہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یعنی حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔
البتہ مخلوقات بھی موجود ہیں لیکن انہیں وجود کا درجہ نہیں دیا جاتا، انہیں وجود کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جاتا، وہ حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ خالق اور مخلوق دونوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے، بلکہ اس اصطلاح سے مراد محض یہ ہے کہ خالق کی ہستی کا ہی اصل وجود ہے، مخلوق کو ہم وجود کے درجے میں تسلیم نہیں کرتے۔ اس اصطلاح سے بھی عمومی طور پر ایک غلط مفہوم سمجھا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس فلسفے کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک وہ مفہوم ہے جو اصل میں اس کے فلسفیانہ نقطہ نظر سے واضح ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وجود حقیقی صرف ایک ہے تو اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جو اصل میں وجود ہے، البتہ مخلوقات بھی موجود ہیں، وہ بھی پریزنٹ ہے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں عدم کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اور جو حقیقی وجود ہے وہ صرف خالق کی ہستی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی مخلوقات کی نفی کی گئی ہے، ان کو نگیٹ کیا گیا ہے، نلیفائی کیا گیا ہے، لیکن جو اس اصطلاح سے ایک غلط مفہوم سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے ایک وجود تسلیم کیا گیا ہے اور پھر اسے وجود حقیقی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر عوام الناس اور اہل ظاہر مذہب میں، یعنی اہل ظاہر جو اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں پینتھیزم سے، ان میں یہ مفہوم سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے سے متحد کر دیا ہے، ان کو یونائٹ کر دیا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وجود حقیقی ایک ہے، یعنی دو وجودوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے ایک وجود کر دیا اور پھر کہہ دیا کہ وجود حقیقی صرف ایک ہے۔ یہ اس کا غلط مفہوم ہے اور یہ عمومی طور پر سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں کو الگ اس لیے ریپرزینٹ کیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ جو اس کا حقیقی مفہوم ہے وہ یہ ہے، اور جو غلط مفہوم ہے جو عمومی طور پر اس اصطلاح سے سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ البتہ ایک ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ اختلاف پایا گیا ہے۔ اب اس کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک وجود ہے خالق کی ہستی کا، اور دوسرا وجود ہے مخلوق کا۔ مخلوق جن میں کل کی کل مخلوقات شامل ہیں۔ خالق کی ہستی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اور مخلوقات محدود ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے۔ خالق کی ہستی لامحدود ہے، خالق کی ہستی لامحدود ہے، اس لیے عقل اس ہستی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی چیز کی حد ہوتی تو عقل اس کا احاطہ کر لیتی، لیکن چونکہ اب خالق کی ہستی لامحدود ہے اسی لیے ہماری عقل بھی اس ہستی کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کی ہستی پر غور و فکر نہ کرو بلکہ مخلوقات پر غور و فکر کرو۔ اس کے خالق کے ہستی کے سامنے مخلوق کی جو ہستی ہے وہ محدود ہے، اس کا ایک محدود وجود ہے، وہ اس قدر محدود ہے کہ ہم اسے نیست یا عدم کے درجے میں شمار کرتے ہیں، یعنی انہیں ایبسنٹ ہی کر دیتے ہیں۔ البتہ وہ موجود بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایگزسٹنس سے اس کو ایبسنس کر دیا ہے۔
مخلوقات کو نیست یا عدم کا درجہ دیا گیا ہے خالق کی ہستی کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ خالق کی ہستی لامحدود ہے. انفینٹی کے مقابلے میں ریاضی میں اگر ہم ریاضی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے انفینٹ یعنی لامحدود، جو ہماری یعنی عقل میں اور فہم میں نہیں آ سکتا، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک ہے کہ محدود ہے. محدود کہتے ہیں کہ وہ اس قدر محدود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کی مخلوقات کی تو اس کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اس کی مخلوقات کی اگر حیثیت کو ہم نیست یا عدم شمار کریں، یعنی مخلوقات اگرچہ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اسے نیست یا عدم کا درجہ دیں کہ وہ اپنی موجودگی کے باوجود بھی اسی طرح عدم ہیں کہ انہیں بالکل ہی جس طرح ریاضی کے عدد صفر سے تعبیر کیا جاتا ہے انہیں بالکل ہی ایبسنٹ ہی کر دیا جائے، یعنی موجود ہونے کے باوجود بھی کہ وہ کیا ہیں، نون ایگزسٹنٹ ہیں، وہ نون ایگزسٹنس ہیں. یعنی خالق کی ہستی کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے، موجود ہونے کے باوجود بھی عدم میں ہیں. یہ مخلوق کی نفی کی گئی ہے، اس کی نگیٹ کی گئی ہے، مخلوق کو نلیفائی کیا گیا ہے خالق کی ہستی کے سامنے، کیونکہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. یہ وجود کے اعتبار سے نفی کر دی گئی ہے. جب مخلوقات کی کل مخلوقات کی نفی کر دی گئی ہے، انہیں بالکل ایگزسٹ ہونے کے باوجود بھی نون ایگزسٹنس کر دیا ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ خالق کے سامنے انہیں محدود کرنا ہے. اسی لیے اب وجود حقیقی صرف خالق کی ہستی کا رہ جائے گا. مخلوق کو ہم نے نلیفائی کر دیا ہے، ان کو نگیٹ کر دیا ہے. جب وجود حقیقی صرف خالق کی ہستی کا رہ جائے گا، یہی اصطلاح یہاں استعمال کی گئی ہے کہ اصل میں جو وجود ہے وہ صرف خالق کی ہستی کا ہے، صرف ایک وجود ہے اور وہ خالق کی ہستی کا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مخلوق کی ہستی کو اس کو بالکل نیست کر دیا ہے، اگرچہ موجود بھی ہے لیکن خالق کے سامنے اسے ماتحت ہونا پڑے گا، اسے زیر ہونا پڑے گا، حتیٰ کہ اسے نلیفائی ہونا پڑے گا. اسی لیے وجود حقیقی صرف ایک ہے، یہ اصطلاح استعمال کی گئی. یہ فلسفہ پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی ہے؟ اس کے لیے ایک بریف ایکسپلینیشن ہے کہ ازل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ازل اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی، یعنی ازل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ غیر تخلیقی ہے، ان کریٹڈ ہستی ہے، اس لیے وہ ازل میں ایگزسٹ کرتی ہے. پھر جب خالق نے مخلوقات کو پیدا کیا، ابد میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے. ازل اور ابد میں صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ازل اور ابد میں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کیوں ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر تخلیقی ہے، ان کریٹڈ ہستی ہے، اور جو ہستی غیر تخلیقی ہے، ان کریٹڈ ہے، اس کا وجود اس ہستی کے ساتھ وقت اور زمان یعنی زمان و مکان کا جو عنصر ہے وہ نہیں پایا جاتا. مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کی ایک ابتدا ہے، بقا ہے اور فنا ہے، اس لیے ان کے ساتھ زمان و مکان کا عنصر پایا جاتا ہے. کیونکہ مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ہی وجود میں آئی ہیں، ان کی ابتدا ہے. اگر ان کی بقا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے تحت ان کو باقی رکھا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو انہیں فنا کر دیں، اگر نہ چاہیں تو انہیں فنا نہ کریں، انہیں ابد الاباد تک رہنے دیں. یعنی ابد تک اگر کوئی مخلوقات ہیں جن میں انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابد الاباد تک رکھنا ہے، اسی طرح جنت اور جہنم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں انہیں بھی ابد تک رکھنا ہے، اسی طرح اور دیگر مخلوقات کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انہیں ابد تک رکھا جائے گا، تو وہ محض اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ابد الاباد تک ہیں، وہ اپنی ذات سے ابد الاباد تک قائم نہیں ہیں. ابد تک قائم بھی ذات ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے.
ازل اور ابد میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے قائم ہے۔ مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، مخلوقات اپنے وجود کے لیے خالق کی ہستی کی محتاج ہیں۔ ازل میں کیونکہ اگر ہم وجود کے اعتبار سے دیکھیں، ازل میں صرف ایک ہستی موجود ہے اور وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہستی موجود ہے، اس لیے ہم نے اسے واحد کہہ دیا۔ لیکن جب خالق نے مخلوقات کو پیدا کر دیا ہے تو اب یہ سنویت ہے، یعنی اب دو وجود ہیں۔ پہلے صرف ایک وجود تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا۔ جب خالق نے مخلوقات کو بھی پیدا کر دیا، اب خالق کی ہستی کا اپنا ایک الگ وجود ہے، مخلوقات کا اپنا ایک الگ وجود ہے۔ اب وجود جو ہیں وہ دو ہیں، یعنی ایک خالق کی ہستی کا ہے، ایک مخلوقات کا وجود ہے۔ اسے ہم سنویت سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اب معاملہ ڈیولیزم کا ہے۔ ابد میں ہم دیکھتے ہیں ابد میں کتنے وجود ہیں؟ ابد میں صرف ایک وجود ہے، وہ خالق تعالیٰ کی ہستی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ واحد سے اسے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ ازل اور ابد میں صرف ایک ہستی کا وجود ہے، صرف ایک ہستی ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے صرف واحد ہستی موجود ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں وحدت الوجود، یعنی وجود کی وحدت۔ اسی طرح ابد میں بھی ایک ہستی موجود ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابد میں مخلوقات کو اس لیے نہیں رکھا کیونکہ مخلوقات اپنی ذات سے ابد تک قائم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے، حکمت کا پہلو ہے کہ ان کی تخلیقات کو ابد تک رکھنا ہے، اپنی ذات سے ان میں ابد تک قائم رہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ابد میں بھی چونکہ ایک ذات ہے، اسے ہم وحدت الوجود سے تعبیر کر سکتے ہیں، وجود کی وحدت۔ وحدت الوجود یعنی وجود صرف ایک ہستی کا ہے ازل میں اور ابد میں، لیکن جب خالق نے مخلوقات کو پیدا کر دیا تب سنویت آ گئی، ڈیولیزم آ گیا۔ اب صوفیہ اور عارفین اس مقام پر وحدت الوجود کا جو فلسفہ پیش کرتے ہیں اس کے لیے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایک پورا فلسفیانہ نقطہ نظر ہے کہ وہ کیوں اس ڈیولیزم کو ختم کرنے کے لیے وحدت الوجود کا فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے اول تو خالق کی ذات کے بارے میں ایک تعارف ہونا چاہیے اور پھر مخلوقات کا ایک تعارف ہونا چاہیے کہ اگر ہم مخلوقات کو نفی کر دیں، مخلوقات کی نفی کر دیں تو پھر وجود حقیقی صرف ایک رہ جائے گا، خالق تعالیٰ کا رہ جائے گا۔ یعنی جس طرح ازل میں صرف ایک ہستی واحد اللہ تعالیٰ کی تھی، ابد میں اللہ تعالیٰ کی تھی، اب اگر ہم مخلوقات کی نفی کر دیں تب بھی صرف خالق کی ہی ذات باقی رہ جائے گی۔ مخلوقات کو نگیٹ کر کے پھر وحدت الوجود کا فلسفہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے قدیم اور حادث کے بارے میں ایک تعارف۔ فلسفے میں قدیم کی اصطلاح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی وہ ہستی جو ازل سے ہے، اور حادث کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مخلوقات کے لیے۔ خالق کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے اسے مختلف نکات کی صورت میں واضح کیا جا سکتا ہے۔ خالق کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازل سے ابد تک ہیں۔ صفات کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی صفت کسی خاص وقت میں ظہور پذیر ہوئی ہے، نہیں، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے ابد تک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازل سے ابد تک ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علیم، تو اللہ یعنی خوب جاننے والا، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ازل سے ہے ابد تک رہے گی۔ اس میں یہ معاملہ نہیں ہے صفات کا کہ ان میں کوئی عروج اور زوال کا پہلو ہوتا ہے کہ علم ترقی کرتا ہے، علم بڑھتا ہے، نہیں، بلکہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کا علم مطلق علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قلم خشک ہو چکے ہیں، اسے کوئی نیا جدید علم نہیں آتا، بلکہ علم قدیم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک مستقل ہستی ہے، ایک مستقل وجود ہے، ہر حال میں ایگزسٹ کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لامحدود ہے اور صفات بھی لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد متعین نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ اب یہاں پر ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی مطلق ہے، ایبسولیوٹ ہے، مکمل ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس کی جو حیات ہے اور اس کی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ہستی کسی دوسری ہستی کو کوئی چیز عطا کرتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے انڈر ہو جاتی ہے، اس کے ماتحت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حیات اپنی ہے، ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اپنی ہے، ذاتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سپریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے کہ کسی ہستی نے انہیں کوئی وجود بخشا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر تخلیقی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر شے خود اس کی محتاج ہے، اسی لیے سپریمیسی صرف اسی ذات کے لیے ہے، وہ ایک سپریم ہستی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی کے ماتحت ہے، بلکہ ہر مخلوقات اس کے تحت ہیں، اس کی محتاج ہیں۔ اب مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ مخلوق کے لیے فلسفے میں حادث کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک ہے اور ازل اور ابد میں زمان و مکان یعنی ٹائم اور سپیس ایگزسٹ نہیں کرتا، مخلوقات کے لیے ٹائم اور سپیس ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ مخلوقات کو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں مخلوق فلاں وقت یعنی کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی، تو اس میں ایک یعنی اس کی کریشن کے وقت کا ایک ابتدا آ جاتی ہے، یعنی ہمارا ایک وجود ہے، ایک مادی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے، کہ مادی وجود میں اس دنیا میں آئے، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایک مرحلہ طے کرتا ہے، اور اسی طرح ارواح کی تخلیق ہوئی ہیں، لیکن برحال تخلیق جس وقت بھی ہوئی ہے اس میں ایک ابتدا آ جاتی ہے، یعنی اس میں ایک تاریخ آ جاتی ہے کہ وہ اس کی ابتدا ہے، وہ اس کی تاریخ پیدائش ہے، یعنی مخلوقات کیونکہ تخلیقی ہیں اسی لیے وہ زمان و مکان کے اندر ہی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک مستقل وجود ہے، یہ مستقل کہتے ہیں کہ جو ہر حال میں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ خالق کی ہستی ایگزسٹ کر رہی ہے، البتہ مخلوق ایگزسٹ کریں یا نہ کریں، خالق کی ہستی ہر حال میں ایگزسٹ کرے گی، لیکن مخلوقات کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا یہ خالق کے ارادے پر ہے موقوف، یعنی خالق نے ان کی ابتدا کی ہے، خالق نے ہی ان کی بقا کی ہے، اور خالق اگر چاہے گا تو ان کی فنا کر دے گا۔ یعنی مخلوقات کا جو وجود ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عارضی وجود ہے، وہ ہر حال میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ مخلوقات کا وجود ہونا خالق کے وجود کو لازم نہیں کرتا، خالق کا وجود لازم ہے، وہ واجب الوجود ہستی ہے، ہر حال میں ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن مخلوقات اللہ تعالیٰ کے زیر تحت ہیں۔ خالق کی ہستی لامحدود ہے، مخلوقات محدود ہیں، بلکہ محدود سے بھی اگر زیادہ بہتر لفظ ہے تو مخلوقات کو نیست کا ہی درجہ دے دیا جائے خالق کی ہستی کے سامنے، کہ وہ عدم ہے، نتھنگ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے خالق کے سامنے۔ جب مخلوقات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عدم کے درجے میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کر دی ہے تو اس کے بعد اس کی تمام مخلوقات اس کے زیر ہیں، اس کے تحت ہیں، اپنا جو درجہ ہے وہ کم کریں، کم بھی کیا کریں، اپنا درجہ بالکل ختم ہی کر دیں، یعنی اپنی انانیت کو، اپنی ایگو کو، اپنے سیلف کو مکمل طور پر ختم کر دیں، مکمل طور پر فنا کے درجے میں رکھیں۔ خالق کی ہستی مطلق ہے، تمام طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے اور مکمل ہے، اس کے برعکس مخلوقات ہیں تو مخلوقات میں نقائص بھی پائے جاتے ہیں۔ خالق کی ہستی ذاتی ہے، اس کے برعکس جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، مخلوقات اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وصف سے نوازا ہے ان سب میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، یعنی اگر ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، ہماری وجود ہے، تو ہم اپنے وجود میں خالق کی ہستی کے محتاج ہیں۔
لیکن خالق کی ہستی واجب الوجود ہے، مخلوقات ایگزسٹ نہ بھی کریں، خالق کی ہستی ایگزسٹ کرے گی، اس کی حیات اپنی ذاتی ہے، لیکن ہم نے جو بھی حاصل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یعنی ہمارے لیے معاملہ عطائی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے، ایکوائر کیا ہے۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ذاتی نہیں ہے، ہم ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے۔ یہ قدیم اور حادث کا ایک مختصر خاکہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ خالق کی ہستی کے سامنے جو مخلوق کی ایک حیثیت ہے وہ نمایاں ہو جائے کہ اگر ہم نے اس فلسفے میں مخلوق کی حیثیت کو نیست یا عدم کرنا ہے تو اس کے سامنے، خالق کے سامنے مخلوق کی حیثیت کو عدم کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نکات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اسے عدم شمار کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ازل میں مخلوقات ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی لیکن جب معاملہ سنویت کا آ چکا ہے، جب مخلوقات ایگزسٹ کر رہی ہیں تو اس میں ہم نے صرف اور صرف خالق کی ہستی کو، یعنی وحدت الوجود کے فلسفے کو کہ حقیقی وجود صرف خالق کی ہستی کا ہے، مخلوقات کو نفی کرنا ہے، مخلوقات کی نگیشن کرنی ہے۔ تو اسی لیے یہ پوائنٹ پیش کیے گئے ہیں کہ یہاں پر اگر مخلوقات کی نفی کی گئی ہے تو مخلوقات کی نفی کے لیے ان کی حیثیت کا تعین ہو جائے کہ اگر وہ موجود بھی ہیں اس کے باوجود بھی انہیں غیر موجود کرنا ہے تاکہ وجود حقیقی صرف ایک ذات کا رہ جائے۔ اس فلسفے کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے توحید کی اقسام کو واضح کیا جائے گا، پھر ایٹ دا اینڈ یہ فلسفہ واضح ہو سکے گا کہ توحید وجودی کا یہ فلسفہ پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی ہے۔ علماء کرام نے توحید کی جو اقسام بیان کی ہیں وہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات ہیں، لیکن شیخ محی الدین ابن عربی نے جو مذکورہ فلسفہ ہے وحدت الوجود کا، اس کے حوالے سے توحید کی ایک اور قسم واضح ہوتی ہے، وہ ایٹ دا اینڈ ایلیبوریٹ کی جائے گی۔ توحید کے حوالے سے پہلی قسم کے توحید ربوبیت، ربوبیت کا لفظ رب سے ہے اور یہ جملہ اسماء و صفات کو شامل ہے، جن میں بدیع، خالق، مالک، رازق، مدبر اور منتظم شامل ہے۔ بدیع کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جس نے صرف اپنے امر کن سے ہی جو چیز پہلے موجود نہیں تھی اسے وجود بخشا۔ یعنی اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں، ہمارا وجود ایک مادی وجود ہے، ہم ایٹموں پر مشتمل ہیں، اور گرد و نواح میں اگر کائنات پر بھی غور کریں تو وہ بھی مادے پر مشتمل ہے، اور مادہ ایٹمز پر ہی مشتمل ہے، اور ایٹم کے اگر سب ایٹامک پارٹیکل سے مل کر بنا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کا جو وجود ہے مادی وجود وہ ایٹمز پر مشتمل ہے، مادہ پر مشتمل ہے۔ چونکہ پہلے مادہ موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے امر کن سے ہی مادے کو تخلیق کیا، مادے کو وجود بخشا۔ اس ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے بدیع کا لفظ۔ خالق کہتے ہیں اس ہستی کو کہ پھر جس، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ مادے کو وجود بخشا اور اس کو پھر مادے کو مختلف صورتوں میں ڈھال دیا، یعنی اس مادے وجود سے ایک انسانوں کا وجود ہے، حیوانوں کا وجود ہے، نباتات کا وجود ہے، تمام کائنات کا وجود ہے، یعنی اس کو مختلف صورتوں میں ڈھال دیا ہے۔ اور چونکہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بدیع کیا ہے، تو ان پر اصل ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں لاوارث نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کے رزق کا انتظام کیا ہے، وہ ان کا رازق ہے۔ اور پھر اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اس کائنات کا ایک انتظام قائم کیا ہے، ہر چیز کو اس طرح سے ڈھال دیا ہے، اس طرح سے ایک کائنات کے جز کو دوسرے حصے کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ اس میں ایک نظام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت واضح ہوتی ہے، اس میں اسے کہتے ہیں ربوبیت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں واحد ہیں، یکتا ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں لا فاعل الا اللہ۔
یعنی جو مذکورہ افعال ہیں ان میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جن کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. لا فاعلہ، فاعلہ کے لام پر فتح ہے اور اسی لیے لا نفی جنس ہے، یعنی تمام کے تمام جو مذکورہ افعال ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں، کسی دوسری ہستی کو اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے. توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت. الوہیت یعنی الہ سے. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو حاکم ہے، یعنی حکومت کرنے والی، کیونکہ تمام چیزوں کی خلقت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اصل ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جس کا مالک ہوتا ہے حکومت بھی اسی کی ہوتی ہے. اسی لیے الہ میں پہلی کہ وہ حاکم ہے، یعنی حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. حکومت کرنے کے لیے ایک قانون نافذ کیا جاتا ہے، کیونکہ حکومت قانون کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. اس قانون کو یعنی اس ڈیوائن لا کو اللہ تعالیٰ نے اسکرپچرز کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے، اسے قانون کہتے ہیں. پھر جو اس قانون کی پیروی کرے گا اس کے لیے ایک جزا بھی ہونی چاہیے، اور جو اس قانون کی نافرمانی کرے اس کے لیے ایک سزا ہونی چاہیے. یہ عدل کا تقاضا ہے. اگر جزا اور سزا نہ ہو تو پھر عدل تو نہیں قائم رہ سکے گا. جزا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے، اور سزا کی صورت میں ابدی جہنم ہے. یعنی الہ کا اطلاق اس ہستی پر ہے جو حاکم ہے، حکومت کرنے کے لیے قانون ہے، قانون کے بغیر تو حکومت نہیں ہو سکتی. اور پھر جو اس قانون کی پیروی کرے گا اس کے لیے ایک انعام ہونا چاہیے، ایک جزا ہونی چاہیے، اور جو اس قانون کی نافرمانی کرے اسے سزا دینی چاہیے. یہ عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے. اسے ہم لا فاعلہ، پہلے کو لا فاعلہ الا اللہ سے تعبیر کیا، اسے لا الہ الا اللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں. تاریخ میں جتنے بھی شرک پیدا ہوئے ہیں، کوئی بھی ہستی اپنے آپ کو خالق، مالک، بدی، رازق، مدبر اور منتظم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے لیے اس کو ایویڈنس پیش کرنا پڑے گا کہ اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، حالانکہ کسی نے بھی تخلیق نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے واحد تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ان تمام افعال میں. ان تمام افعال میں اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ واحد ہے، اسی لیے کوئی بھی ان افعال میں شریک نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ثانی نہیں ہے، واحد ہے. اس طرح کا یعنی توحید ربوبیت میں ہمیں شرک کے آثار نہیں ملتے. دوسری طرف توحید الوہیت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. اب الہ یعنی معبود ہونے میں تو کئی ہستیوں نے اپنا ایک دعویٰ کیا، ایک کلیم کیا کہ وہ بھی الہ ہیں، ان کی بھی عبادت اختیار کی جائے. لیکن الہ ہونے کا حقیقی جو کرائٹیریا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ہستی پہلے حاکم ہو، اس کے پاس قانون ہو، اس کے پاس جزا اور سزا دینے کی پوری قدرت اور اختیار بھی ہو، اور وہ جنت اور جہنم کی مالک بھی ہو. اب اگر ہم ادیان جتنے بھی یعنی کہ تاریخ میں شرک پیدا ہوئے ہیں ان کا بغور مطالعہ کریں تو کیا جن کے لیے الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے وہ ہستیاں ان مذکورہ کرائٹیریا کو فلفل کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اسی لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس لایا گیا ہے کہ حقیقت میں کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے. اگر کسی کے لیے الہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے انسانیت میں تو وہ محض ان کے ایک یعنی کہ ذہن کی ایک خرابی کہہ لیں کہ انہیں الوہیت کے منصب پر فائز کر دیا ہے، وہ اس منصب کو ڈیزرو تو نہیں کرتے. تو اس کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، وہ مطلق ہے.
ایبسولیوٹ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازل سے ابد تک ہیں، یعنی مطلق ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علیم ہے. جس طرح سائنس کا علم ہے تو اس میں پروان چڑھتا ہے، یعنی اس میں عروج ہو رہا ہے، اس میں سائنس میں علم کو مزید ایکسپلور کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک قائم رہے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی علم جو ہے اس میں کوئی عروج نہیں ہوتا، اس میں زوال نہیں ہوتا. جس طرح انسانوں کا علم ہے اس میں وہ مطلق علم ہے، وہ ازل سے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو دوسری صفات ہیں وہ بھی ازل سے ابد تک ہیں، وہ لامحدود ہیں. صفات کے بارے میں، صفات پر بغیر تمثیل کے تکییف، تحریف اور تعطیل کے ایمان لانا لازم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بھی جن صفات سے نوازا ہے، یعنی مخلوقات کی بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی حیات ہے، لیکن اس میں المخلوق کی حیات ویسی نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی حیات ہے. یعنی اس میں تمثیل نہیں کی جائے گی، اس کو مخلوق کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے مثل نہیں کیا جائے گا. لیسا کمثلہ شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی جیسی کوئی بھی نہیں ہے. البتہ صفت میں صرف ایک نام کی مشابہت ہے، صرف ایک اسم کی مشابہت ہے، لیکن وہ صفت اپنی حیت کے اعتبار سے مختلف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں کیا جائے گا. اگر مشابہ کر دیا تو وہ شرک پیدا ہو جائے گا. صفات پر بغیر تکییف، یعنی ان کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جائے گا. یہی سلف صالحین اور ائمہ کا مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کر دی گئی ہیں ان کو بغیر تعویل کے، بغیر تفسیر کے ان پر ایمان لایا جائے گا. ان میں کوئی تحریف نہیں کی جائے گی، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، ان کے بارے میں تعویل نہیں کی جائے گی. اور تعطیل کہتے ہیں معطل ہونے کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات میں موجود ہیں، وہ ازل سے ابد تک موجود ہیں، کوئی بھی صفت معطل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر دو متضاد صفتیں بھی ہیں، جس طرح ایک صفت ہے شفقت کرنا، رحمت کرنا، اور دوسری متضاد صفت ہے غضبناک ہونا. اب یہ دو متضاد صفتیں ہیں. اب بیک وقت اگر ہم انسانوں کے لحاظ سے بات کریں تو انسان ایک وقت میں یا تو شفقت اور رحمت والا اس کا لب و لہجہ ہو سکتا ہے، یا پھر غضبناک ہو سکتا ہے. یعنی ایک وقت میں دو صفتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک صفت معطل ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں پر شفقت فرما رہے ہیں، رحمت فرما رہے ہیں، تو کئی بندوں پر غضبناک بھی ہو رہے ہیں. یعنی دونوں صفتیں بیک وقت موجود رہیں گی، وہ تعطیل نہیں ہوگی، معطل نہیں ہوگی. توحید اسماء و صفات کو اگر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت لیں علیم، تو اسے تعبیر کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ لا علیم الا اللہ، یعنی کوئی جاننے والا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جاننے والی ہے. مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے. کیا مخلوقات بھی اپنے آپ کو علیم کہہ سکتی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں لا علیمہ، یعنی لا نفی جنس کے تمام کوئی بھی ہستی علیم نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب مخلوقات کا جب معاملہ آتا ہے، مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، تو کیا مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں گی کہ وہ بھی علیم ہے؟ نہیں، بلکہ مخلوقات اپنے آپ کو جاہل رکھیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ہماری جو حیثیت ہے وہ ایک جہالت کی ہے، عدم کی ہے. جاہل کہتے ہیں اس کو جس کے پاس علم نہیں ہوتا. یعنی اس نے علم کو عدم کر دیا، اس نے اپنے علم کی نفی کر دی، اس کو نیست کر دیا. بالکل یہاں جس طرح مخلوق کا یعنی علم اگر محدود ہے نا، تو اس نے اپنے آپ کو عدم کر دیا، نیست کر دیا، یعنی اپنے علم کو ایبسنٹ کر دیا. بے شک اس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، لیکن اس نے اپنے علم کی نفی کر دی، اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی اپنے آپ کو بالکل زیر کر دیا ہے. اسی لیے مخلوق کے لیے بہتر موقف یہ ہے کہ مخلوق تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی کہے گی کہ وہ جاہل ہے. اگر وہ یہ کہے کہ وہ بھی علیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی علیم ہے، تو یہ تو شرک پیدا ہو جاتا ہے.
اسی شرک کی نفی کے لیے توحید وجودی کا فلسفہ پیش کیا گیا۔ اب اس فلسفے کے حوالے سے جو توحید کی چوتھی قسم ہے وہ توحید وجودی کی ہے۔ وجود کہتے ہیں ذات کو، یعنی توحید کی وہ قسم جو وجود یا ذات کے حوالے سے۔ ایک وجود خالق کی ہستی کا وجود ہے، دوسرا وجود مخلوقات کا وجود ہے، جملہ مخلوقات جن میں شامل ہے۔ اب وجود دو ہیں، یعنی توحید وجودی میں توحید کی وہ قسم جو وجود کے حوالے سے بحث کی جائے گی۔ ایک وجود خالق کی ہستی کا ہے، ایک وجود مخلوق کی ہستی کا ہے۔ خالق کی ہستی کے سامنے مخلوق کی جو حیثیت ہے وہ عدم کی ہے، نیست کی ہے، اگرچہ اس کی مخلوقات کی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی موجودگی کے اعتبار سے موجود ہیں، لیکن خالق کی ہستی کے سامنے انہیں نیست کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ یعنی مخلوقات نے اپنے وجود کی نفی کر دی ہے خالق کے وجود کے سامنے۔ جس طرح یہ تمام افعال میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد تھی، اسے ہم لا فاعل الا اللہ سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ ان افعال میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح الوہیت میں کہ جتنے بھی تاریخ میں اگر کسی شخصیت کی طرف الوہیت کا دعویٰ بولا بھی گیا ہے تو وہ الوہیت کے منصب کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ صرف الہ جو حقیقی الہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اسی طرح توحید اسماء و صفات میں کہ لا علیم الا اللہ، اسی طرح دیگر صفات بھی آ جائیں گی کہ اگر کوئی عالم ہے، حقیقی علم رکھنے والا ہے تو وہ محض اللہ کی ذات ہے، اس کی مخلوقات اس کے مقابلے میں عدم کے درجے میں ہیں۔ اسی طرح وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اب چونکہ سنویت آ چکی تھی، یعنی ایک خالق کی ہستی تھی، ایک مخلوق کی ہستی تھی، یہ تو ڈیولیزم ہو گیا تھا، سنویت ہو گئی تھی۔ اس سنویت کو ختم کرنے کے لیے لا موجود الا اللہ کہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ہستی، کسی ہستی کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، یعنی مخلوقات اپنے وجود کی حیثیت سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ریاضی کا ایک صفر کا عدد ہوتا ہے نا کہ صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح مخلوق کو اپنی وجود میں اپنی ذات کے حوالے سے عدم میں جانا پڑے گا، لا موجود الا اللہ کہ صرف اگر موجود ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی یہ لا موجود الا اللہ کا جو فلسفہ پیش کیا گیا ہے وہ سنویت کو ختم کرنے کے لیے، مخلوق کو ختم کرنے کے لیے کہ واحد وجود جو حقیقی وجود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود۔ یعنی ازل اور ابد میں صرف ایک ذات کا وجود تھا اللہ تعالیٰ کا، یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں وحدت الوجود کہ وجود کی وحدت، حقیقی وجود صرف ایک ذات کا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو سنویت ہو گئی، وجود کی وحدت تو نہ رہی۔ اسے مخلوقات کی نفی کے لیے، مخلوقات کو نگیٹ کرنے کے لیے وحدت الوجود کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے کہ اس سنویت کو ختم کیا جائے، خالق کی ہستی کے سامنے مخلوق کو عدم کرنا ہے، مخلوق کو نلیفائی کرنا ہے، تاکہ سنویت ختم ہو جائے اور وحدت الوجود باقی رہ جائے کہ جو حقیقی وجود ہے وہ صرف خالق کی ہستی کا ہے۔ توحید ربوبیت کے حوالے سے، توحید ربوبیت میں ہمیں شرک کے آثار نہیں ملتے، کیونکہ کوئی بھی ہستی اللہ تعالیٰ کے ان افعال کے ساتھ اپنے آپ کو شریک نہیں ٹھہرا سکتی، یعنی کوئی ہستی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور منتظم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ الوہیت میں ہمیں شرک کے آثار ملتے ہیں مختلف ادیان میں، اسے ہم شرک فی الالوہیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو بھی الہ تسلیم کیا جائے تو اسے ہم شرک فی الالوہیت کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و
صفات میں اگر کسی ہستی کو شریک ٹھہرا دیا جائے؟ اسے شرک فی اسماء و صفات کہہ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اسے شرک فی الوجود کہہ سکتے ہیں۔ مکمل توحید کیا ہے؟ مکمل توحید کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں واحد ہیں، یکتا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ افعال کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو مذکورہ افعال ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں کوئی دوسری ہستی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اگر صفات دیکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ بھی اللہ کی صفات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی واحد ہیں، کوئی دوسری ہستی کو اس میں دخل نہیں ہے، کوئی دوسری ہستی اللہ تعالیٰ کا ثانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے۔ اسی طرح اپنی ذات کے حوالے سے شرک کا کیا پہلو ہے، یعنی یہ صفات اور افعال کے حوالے سے نمایاں ہو گئیں۔ جو توحید کی 3 اقسام علماء نے بیان کی ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ صفات اور افعال کے حوالے سے تھیں۔ اب ذات کے حوالے سے توحید کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ اگر وجود اور ذات یعنی خالق اور مخلوق ہے تو مخلوق کے وجود کی نفی کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے ہر ہستی کا وجود نیست ہوگا، عدم ہوگا۔ یہی مکمل توحید ہے۔ یعنی ذات کے حوالے سے جو توحید ہے وہ شیخ ابن عربی کا مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے کہ حقیقی وجود صرف ایک ہستی کا ہے، واحد ہے، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود کا فلسفہ، کہ شرک فی الوجود کی نفی کے لیے یہ پیش کیا گیا ہے۔ وحدت الوجود یعنی توحید وجودی کے اس مذکورہ فلسفے کے مطابق اگر کوئی خالق کی ہستی یعنی خالق کے وجود کے سامنے اپنے آپ کو بھی ایک وجود یعنی اپنے آپ کو بھی ایک ذات کی حیثیت سے ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ گویا شرک فی الوجود کا اعتراف کر رہا ہے۔ اسی نقطے کو کہ یہاں پر چونکہ وحدت الوجود تھا یعنی وجود صرف واحد تھا، اس سنویت یعنی ڈیولزم کو ختم کرنے کے لیے وحدت الوجود کا یہ فلسفہ پیش کیا گیا کہ مخلوق کی اب نفی کرنی ہے ہر حال میں خالق کی ہستی کے سامنے۔ اس کے لیے مخلوق کے مذکورہ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جو مذکورہ مخلوق کی جو حیثیت ہے وہ خالق کے سامنے نمایاں کیا جائے پہلے اسے، تاکہ اس کی نفی ممکن ہو سکے۔ اور یہاں جو مخلوق کی نفی کی گئی ہے، مخلوق کو عدم کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے کہ خالق کے سامنے، خالق کی ہستی کے سامنے اس کا وجود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ جو وجود حقیقی ہے وہ صرف خالق کی ہستی کا ہے۔ جس طرح یہاں نمایاں کیا گیا کہ جو وجود حقیقی ہے وہ صرف خالق کی ہستی کا ہے، لیکن عوام الناس اور اہل ظاہر نے اس سے جو فلسفہ یعنی تراش لیا ہے، اس سے جو سمجھ لیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید محی الدین ابن عربی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کی ہستی ایک ہی ہے، حالانکہ ابن عربی کا مسلک یہ نہیں تھا۔ ابن عربی مخلوق کی نفی کرنا چاہتے تھے خالق کی ذات کے سامنے، کیونکہ وہ توحید یعنی ذات کے لحاظ سے توحید کا ایک فلسفہ پیش کر رہے تھے۔ اس فلسفے میں محض مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک اختلاف پایا گیا اور اس فلسفے کو پھر ہماؤست سے تعبیر کر دیا گیا۔ ہماؤست کیا ہے؟ جسے ہم پینتھیزم کہتے ہیں۔ پینتھیزم کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میں بذات خود خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وہ ہندو فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے، اسے الگ ریپرزینٹ کیا جائے گا، اس فلسفے کی وضاحت ہوگی اور پھر ایٹ دا اینڈ توحید وجودی، یہ پورا فلسفہ چونکہ توحید وجودی کا ہے، توحید وجودی اور ہماؤست کے فلسفے کا ایک بریف کمپیریزن ہوگا تاکہ ان کے مابین فرق کو واضح کیا جا سکے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے مذکورہ توحید وجودی کے فلسفے کے حوالے سے ایک اضافی نقطہ
کہ اگر ماہیت وجود کے حوالے سے بات کی جائے، یعنی اگر ہم اپنی بات کریں، اپنے وجود کی بات کریں اور دیگر مخلوقات کے وجود کی بات کریں، تو یہ ایک مادی وجود ہے، یعنی ایٹموں سے مل کر بنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مجہول ہیں، ہم جاہل مطلق ہیں، ہمیں اس کے بارے میں نہ تو کلام کرنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اس کے وجود کی ماہیت کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ وجود کی ماہیت جو خالق اور مخلوق کی ایک ہے، تو وہ البتہ پینتھیزم کا قائل ہو چکا ہے، وہ ہمہ اوست کا قائل ہے۔ ہمہ اوست بذات خود ایک شرک عظیم ہے، یعنی اس نے اپنے وجود کی ماہیت میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور مخلوقات کی ہستی کو ایک دوسرے کے مثل کر دیا ہے، حالانکہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس ہستی جیسی کوئی بھی شے نہیں ہے، وہ مخلوقات کی تشبیہ سے منزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود، اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے بھی مخلوق سے منفرد ہے، علیحدہ ہے۔ مخلوقات کا وجود ایک مادی وجود ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی مشابہت نہیں ہے۔